آپ اور جنرل باجوہ صاحب کا کیا تعلق تھا؟ حضرت آپ کا بہت شکریہ جی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پوری صورتحال میں یہ مناسب سمجھا کہ یہ بات چیت ہو جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ میں اس حوالے سے کبھی بھی پبلک نہیں جاتا جی، اور میں نے کبھی کسی بات کا کسی چیز کا، کیونکہ میرا ان سے کوئی سیاسی معاملہ، یہ بات میں جسٹ فار دا سیک آف اٹ نہیں کہہ رہا، کیونکہ میری ان سے تعلق داری ایسی تھی کہ میں کسی سیاسی معاملے میں نہیں تھا۔ میں ایک جماعت میں تھا جو اپوزیشن میں تھی، حکومت وقت تحریک انصاف کی تھی، اور میں کسی صورت بھی اپنے ان تعلقات میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بات بھی ایسی ہو جو کسی کے بھی انٹرسٹ ڈائیورج ہو اور مجھے وہاں پر کوئی ایسی بات لے کر جانا پڑے جس میں مجھے ان سے کچھ کہنا پڑے۔ تو میں اپنی پوزیشن کو مینٹین رکھتا تھا، میرا تعلق ان سے ضرور تھا۔ غیر سیاسی معاملات میں میری ان سے ملاقات تھی، جیسے آپ نے کہا کہ شادی کی تقریب میں آپ مجھے وہاں ملے، یہ درست ہے بات، میری سوشل ان سے ملاقاتیں رہتی تھیں، اور لیکن کبھی سیاسی معاملات میں بات نہیں رہتی۔ ٹھیک، یہ سیاسی بات چیت میری ہوئی کب؟ آخر میں ضرور ہوئی جب مجھے وزیر اعظم نے بطور معاون خصوصی اپنے ساتھ تعینات کیا پی ڈی ایم گورنمنٹ میں، اور اس موقع پہ مجھے انہوں نے یہ پوچھا کہ کس وزارت کے لیے میں تمہیں اپنے ساتھ کروں، تو کیونکہ خواجہ آصف صاحب وزارت دفاع میں تھے اور میری ان سے بڑی ایک قربت داری بھی ہے اور میں ان کا بہت احترام بھی کرتا ہوں اور ان سے بہت سیکھتا بھی ہوں، تو میں نے ان سے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے اگر خواجہ صاحب ہیں بطور وزیر دفاع تو میں آپ کی معاونت اس وزارت کی کر لوں گا، اور ساتھ میری ان کے ساتھ ایک اپرینٹس شپ ہوتی رہے گی، میں سیکھتا بھی رہوں گا۔ ٹھیک، تو اس بنیاد پر پھر جب یہ جن دنوں کی آج کل بحث چل رہی ہے، جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی بات تھی، تو بطور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف پرائم منسٹر SAPM ٹو پرائم منسٹر آن ڈیفینس افیئرز، میری متعدد بار میری اور خالد صاحب کی وہ ملاقاتیں، کیونکہ وہ وزیر دفاع تھے، اس میں سمریز کا آنا جانا، پھر اس میں کئی تفصیلات کا طے ہونا، پھر اور کئی ساری باتیں ہیں جو GHQ اور چیف آف آرمی اسٹاف کے آفس کی، منسٹری آف ڈیفینس اور پرائم منسٹر کے مابین ہوتی ہیں، اور یہ صرف کوئی اس تعیناتی پر نہیں ہوتی ہیں، یہ ہوتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں اور آتی جاتی ہیں۔ وزیر دفاع کی حیثیت سے خواجہ آصف صاحب کی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی ان کے ساتھ؟ لیکن جن ملاقاتوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں سلیم بھائی، یہ دیکھنے کی بات بڑی ضروری ہے کہ ان دنوں ملک کے اندر ایک بہت بڑی سیاسی ابتری کی فضا تھی۔ گو PDM کی گورنمنٹ تھی، لیکن عمران اسٹریٹ کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے، اور وہ اپنے آؤسٹر کے بعد کوئی دن ایسا نہیں جانے دیتے تھے جب پبلک موبلائزیشن بڑے پیمانے پر نہیں کرتے تھے، اور ان کی اس وقت یہ ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ وہ اپنی جتنی تقریر کرتے تھے اس کے دو حصے ہوتے تھے، ایک حصہ تو ان کے اپنے آؤسٹر سے ریلیٹڈ اور پولیٹیکل پوائنٹ پہ ہوتا تھا، اور ایک سنگل پوائنٹ ان کا یہ ہوتا تھا جس کو انہوں نے کل بھی ریٹریٹ کیا، اور اس میں وہ یہ الیج کرتے تھے کہ جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل کی ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ میری حکومت کو انہوں نے گرایا ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ کام تو ان کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، وہ کہتے تھے کہ ان کو میری حکومت کو قائم رکھنا چاہیے، وہ پبلک تھے ان باتوں پر، حکومت کو قائم رکھنا چاہیے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو جانور ہوتا ہے نیوٹرل، وہ یہ کہتے تھے کہ امر بالمعروف نہیں المنکر، وہ یہ کہتے تھے کہ میں امر بالمعروف ہوں اور جو اب برائی ہے وہ دوسری طرف ہے، اس کو تم نے نہیں کیوں نہیں کہا۔ اسی طرح سے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو غداری ہوئی ہے، یہ جو سپہ سالار ہے، یہ میر جعفر ہے، میر صادق ہے، ٹریٹر ہے، یہ سب باتیں وہ کر رہے تھے، اور یہ انوائرمنٹ تھی ملک کے اندر، اور اس کے ساتھ بڑی ہاسٹیلٹی بھی تھی۔ انہی دنوں میں اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن ہونی ہے کہ نہیں ہونی، ملک کے حالات کنٹرول ہونے ہیں کہ نہیں ہونے، گورنمنٹ کیسے ایکٹ کرے گی، نئے چیف کون ہوں گے۔ عمران کی ڈیزائرز تھیں کہ وہ چیف نہ لگیں، جیسے جنرل عاصم منیر کی ایک بازگشت چل رہی تھی کہ جو سینیورٹی میں نمبر 1 پہ ہوں گے، اور مسلم لیگ اپنی یہ بات، ہمارے لوگ ان میں خواجہ آصف ہی سر فہرست تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو پرنسپل ہے اس کو ایڈہیر کیا جانا چاہیے، سینیورٹی کو کمپرومائز نہیں کیا جانا چاہیے، پبلک تھی ان باتوں پر، تو وہ یہ فورس ہی کر رہے تھے، اور وہ ہر صورت چاہتے تھے کہ اس چیز کو بلاک کریں۔ اچھا، اس وقت تو ذاتی تعلق بھی تھا آپ، اور حکومتی منصب کی وجہ سے بھی آپ ان معاملات میں ان تھے، تو یہ جو بات کی جا رہی ہے دوسری مرتبہ کی ایکسٹینشن انہوں نے مانگی تھی جنرل باجوہ نے؟
دیکھیے میں نے کل یہ کہا جب خالد صاحب کی بات کے حوالے سے مجھے کچھ ہمارے جرنلسٹ ساتھیوں نے پوچھا تو میں نے انہیں یہ کہا کہ دیکھیں جنرل باجوہ کی 2 پوزیشنز پبلک تھیں. ایک ان کی نیو یارک یونائٹڈ اسٹیٹس میں دی گئی اسٹیٹمنٹ اور ایک NDU میں دی گئی اسٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں چاہتا. اور ایک سوال کہیں یہ چل رہا ہے کہ ایک صحافی دوست نے یہ سوال کیا کہ جی جب ان کی ایوان صدر میں پریزیڈنٹ عارف الوی کے انسٹانس پہ کوئی ایک ملاقات جب یہ سب وہ کہہ چکے ان کو میر جعفر میر صادق سب کہہ چکے تو اس سارے جھگڑے کے باوجود بھی ان کی کوئی ایک ملاقات ہوئی اور اس کے بعد عمران نے ایک پبلک میٹنگ میں جلسے میں کہا کہ جنرل باجوہ کو بے شک بنا دو. عمران ان کو آفر کر رہے تھے اور پرویز خٹک صاحب اور مارچ کے مہینے میں 2 دفعہ ایک دفعہ پرویز خٹک اور ایک مرتبہ یہ اسد عمر صاحب ان کو آفر کرنے گئے اور جو 4 لوگ ان کے ساتھ گئے ان میں سے ایک صاحب کو میری ان کے ساتھ تعلق داری کا اندازہ تھا. انہوں نے مجھے پوری کی پوری آ کے بات بتائی کہ ہم کہہ کر رہے ہیں کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں ہماری حکومت نہ کریں. اس نے کہا ڈونٹ وانٹ اٹ. ان کچھ دنوں میں چند ملاقاتوں میں یہ بات کی بازگشت سنی گئی لیکن اس نے طوالت جب عمران خان نے ان کو آفر کی اس کے بعد یہ تھوڑی سی بات چلی لیکن اس نے کوئی طوالت نہیں پکڑی. اس کی 2 وجوہات تھیں اور NDU کی وہ جو میٹنگ تھی وہ اس میں جا کے انہوں نے جب یہ بات کی تو ان کی تاریخوں کا بھی میں آپ کے سامنے جو ان کی یونائٹڈ اسٹیٹس والی اسٹیٹمنٹ تھی وہ اینڈ جولائی بگننگ آف سپتمبر تھی اور جو NDU والی ملاقات تھی وہ اس کے مہینے 1.5 کے بعد تھی. تعیناتی کا مسئلہ نومبر میں تھا. تو یہ ہم جتنی بات چیت کر رہے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں 3 سے 4 ماہ کے اندر اور اس میں مختلف لوگ قیاس کر رہے تھے, مختلف افواہیں جنم لیتی تھیں. جنرل باجوہ کی یہ اصرار تھا اور کوشش تھی کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا اس بات پہ تھا ایک بحث. اب یہ میں خالد صاحب کی اس بات کو بالکل مکمل طور پہ ڈینائی نہیں کرتا لیکن ان کی یہ انفرنس کہ وہ مکمل طور پہ خود یہ لینا چاہتے تھے اپنا دس ایکسٹینشن. اس پر تو میں نے ان سے خود پوچھا. میں نے کہا جی تو انہوں نے کہا کہ if first was the mistake second would have been crime. جنرل باجوہ نے اپنے ایکسٹینشن کے بارے میں کہا. یہ ان کے میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں اور ساتھ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ I am an old soldier, I have had my time and old soldiers fade away. میرے پیچھے جنرلز کی لائن لگی ہے, میں انسٹیٹیوشن کا برا کیسے کر سکتا ہوں. اینڈ آئی نو کہ گورنمنٹ چاہتی ہے, پرائم منسٹر چاہتے ہیں نمبر 1 کو اپوائنٹ کرنا. بے شک میں کہہ رہا ہوں کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا اور وہ کوالیفائی کرتے تھے کہ پریروگیٹو استحقاق حکومت کا ہے اور یہ حکومت کا فیصلہ ہوگا, میرے اس پہ نہیں ہوگی. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو انوائرمنٹ کریٹ ہوئی ہے پورے ملک میں اس وقت اینڈ وچ از ٹیکنگ دا اکانومی ڈاؤن, جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو لے کے جا رہی ہے, اس میں کنٹریبیوٹرز کوئی بھی ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم ہیں, جیسے بھی ہیں, اس کو بریک لگنی چاہیے.